مدثر ٹیک چینل میں خوش آمدید. انن باز تاسو سره شیر کوم ام سی کیوز د اتم د اردو ام سی کیوز چې ستاسو په کار راتلی شي د ایټا ټیسټونو کې، خاص کر چې اوس د کوم د ټیچینګ پوسټونه را روان دي په هغې کې. نو ما سره اوسئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او چې په کوم ځای کې جواب غلط وي نو مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې ما ته ضرور ووایئ چې بیا یې تصحیح وکړم. لومبی ایم سی کیوز دے ماسرا: پاکستان میں موسم بہار کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ اس کے بعد 4 آپشن انہوں نے دی ہیں. نمبر 1 گرما، نمبر 2 سرما، نمبر 3 برسات، نمبر 4 خزاں. تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ موسم گرما ہے. پاکستان میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے موسم بہار، موسم خزاں، موسم گرما، موسم برسات. تو اس کا صحیح جواب ہے موسم گرما. کالی کالی گھٹائیں کس موسم کی نشاندہی کرتی ہے؟ پہلا آپشن ہے بہار، دوسرا ہے خزاں، تیسرا ہے سرما، چوتھا ہے گرما. تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ موسم برسات. کس مہینے میں سب سے زیادہ بجلی استعمال ہونے کی توقع ہے؟ تو یہاں پر مہینے دی ہیں جون، فروری، دسمبر، مارچ. تو جون کے مہینے میں بجلی کا زیادہ استعمال متوقع ہوتا ہے. سردی کے موسم میں اوسطاً سب سے کم درجہ حرارت کہاں ہوگا؟ کراچی اور حیدرآباد، فیصل آباد اور لاہور، پشاور اور کوارٹ، اور چوتھا آپشن ہے اسکردو اور گلگت. تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اسکردو اور گلگت. حسین کا ہم قافیہ لفظ ہے خوبصورت، جبین، گلشن، جنت. تو اس کا ہم قافیہ لفظ جو ہے وہ جبین ہے. نظم میں وادی رنگین سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں یہ 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے، اس کے ایم سی کیوز ہیں. تو یہاں پر نظم میں وادی رنگین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے زرخیز زمین. اشجار کا اٹکلیہ کرنا کے معنی ہیں درختوں کا جھومنا. دوسری سبق کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں شہری دفاع کی تنظیم کس سن میں قائم کی گئی؟ سن 1950، 1951، 1952 اینڈ 1953. تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ 1952 یعنی 1952 عیسوی ہے. شہری دفاع کی اصل روح ہے اپنی مدد آپ، سیلاب زدگان کی مدد، حکومتی اداروں کا ہاتھ بٹانا، بے سہاروں کی مدد. تو اس کا صحیح جواب جو ہے اپنی مدد آپ. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا کون سی تاریخ میں؟ 2005 میں، 2006 میں، 2007 میں، 2010 میں. تو پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا تباہی والا وہ 2010 میں آیا تھا. صحیح جواب 2010 ہے. اس کے بعد قراقرم ہائی وے پاکستان کو کس ملک سے ملاتی ہے؟ آپشن دی ہیں. نمبر 1 افغانستان، نمبر 2 ایران، نمبر 3 چین، نمبر 4 ہندوستان. تو شاہراہ قراقرم پاکستان کو چین سے ملاتی ہے. سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ کون سی شاہراہ تعمیر کی گئی؟ جی ٹی روڈ، کوسٹل ہائی وے، آر سی ڈی ہائی وے، انڈس ہائی وے. تو اس کو کوسٹل ہائی وے یعنی کوسٹل ہائی وے تعمیر کیا گیا. موٹر وے کن 2 شہروں کے درمیان تعمیر کی گئی؟ لاہور پشاور، اسلام آباد لاہور، اسلام آباد پشاور، ملتان پشاور. تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ اسلام آباد پشاور ہے. ریلوے انجن بنانے کی فیکٹری کس ملک کی مدد سے بنائی گئی؟ جاپان، چین، ایران، افغانستان. تو یہ جاپان کی مدد سے بنائی گئی. تورخم کا علاقہ کس ملک کے سرحد پر واقع ہے؟ چین، ایران، بھارت، افغانستان. تو اس کا صحیح جواب ہے وہ افغانستان ہے. زیر زمین ریلوے کا نظام قائم کرنے کا منصوبہ کس شہر کے لیے بنایا گیا؟ اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، ملتان. تو یہ منصوبہ لاہور کے لیے بنایا گیا. آندھوں میں کانا راجا کا مطلب ہے ایک آنکھ سے دکھائی نہ دینا، نابینوں کا سردار ہونا، غریب لوگوں کو سرداری ملنا، ان پڑھ لوگوں میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہونا. تو اس کا جواب جو ہے ان پڑھ لوگوں میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہونا. سکتہ طاری ہو جانا کا مطلب ہے حیران ہو کر خاموش ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، پرسکون
ہو جانا زار و قطار رو پڑنا، تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ حیران ہو کر خاموش ہو جانا ہے۔ گردن اڑا دینے سے مراد ہے بے ہوش کر دینا، قتل کر دینا، گردن چڑانا، گردن گھمانا، تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ قتل کر دینا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بینس کا مطلب ہے لاٹھی والے کے پاس بینس ہوتی ہے، طاقتور آدمی کے پاس بینسی ہوتی ہیں، بینسوں کو لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے۔ جس کی پاس طاقت ہوتی ہے اس کی مرضی چلتی ہے، تو اس کا صحیح جواب جو ہے جس کی پاس طاقت ہوتی ہے اس کی مرضی چلتی ہے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے کا مطلب ہے بگڑے ہوئے کو سیدھا کرنے کے لیے سزا دینا پڑتی ہے۔ 12 سال دلی میں رہے باڑ جونکا کا مطلب ہے کئی کام میں کئی سال لگا دینا لیکن کچھ حاصل نہ کر سکنا۔ الٹے بانس بریلی کو کسی جگہ ایسی چیز لے کر جانا جس کی وہاں پہلے ہی بہتات ہو، یعنی کثرت ہو۔ 1660 میں بجلی پیدا کرنے والی مشین کس نے تیار کی؟ تو یہ تیار کی تھی اوٹون نے۔ بجلی کا بلب کس نے ایجاد کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ایڈیسن۔ درج ذیل میں سے موصل کون ہے؟ لوہا، پتھر، لکڑی، ربڑ، تو اس میں صحیح جواب جو ہے وہ لوہا ہے۔ جن اشیاء میں بجلی نہ گزر سکے انہیں کہتے ہیں انسولیٹر۔ بجلی کی تار کس دھات سے بنائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تانبا۔ پن بجلی کس چیز کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پانی۔ پاکستان میں ہاکی کے زوال کی ایک وجہ ہے کھلاڑیوں کو جدید سہولیات کا نہ ملنا۔ پاکستان میں ہاکی کا سنہرا دور تھا 1980 کی دہائی۔ ہاکی کو سب سے پہلے اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا 1928 میں۔ ملی نغموں کا مقابلہ کس شہر میں ہوا؟ لاہور میں۔ ملی نغموں کے مقابلے میں کل کتنی ٹیمیں شریک ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 8۔ سعید نظر زیدی کا نغمہ کس ٹیم نے گایا؟ محمد نور اللہ اور اس کے ساتھیوں نے۔ جمیل الدین علی کے گائے گئے نغمے کو بولتے جیوے جیوے پاکستان۔ وادی مہران کس صوبے کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو۔ گرلز گائیڈ کا آغاز کیا گیا کیونکہ لڑکیوں کی خواہش تھی۔ عمر کے لحاظ سے گرلز گائیڈ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 حصوں میں۔ عاصمہ کی عمر 5 سال، وہ بن سکتی ہے چھوٹی گائیڈ۔ گائیڈ کا مقولہ ہے تیار رہو۔ گرلز گائیڈ لڑکیوں کے لیے بہترین تحریک ہے کیونکہ اس سے وہ سیکھتی ہے عملی زندگی کی مہارتیں۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ظاہری حالت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ چراغ تلے اندھیرا کا مطلب ہے پرائے پیدا اٹھائے اور اپنے محروم رہے۔ مال مفت دل بے رحم کا مطلب ہے بغیر محنت سے حاصل کیا ہوا مال بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کا مطلب ہے کچھ نہ ملنے سے کچھ ملنا بہتر ہوتا ہے۔ چولستان کا صحرا کس صوبے میں واقع ہے؟ تو یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ کون سی جھیل صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے؟ تو جھیل سیف الملوک۔ منچر جھیل اس لیے بھی بہت مشہور ہے کہ وہاں لوگ غیر ملکی پرندے بڑے تعداد میں آتے ہیں۔ کون سا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے؟ وصف۔ کس لفظ میں لاحق کا استعمال ہوا ہے؟ دردمند میں۔ کس ترکیب میں سابق کا استعمال ہوا ہے؟ احترام و انسانیت میں۔ قواعد کے لحاظ سے کون سا محاورہ درست نہیں ہے؟ لال سرخ ہونا۔ درست جواب کے نیچے لائن لگائے تو یہاں پر آپ کو میں سوال بتاؤں گا اور اس کے 4 آپشن بتاؤں گا، تو یہاں پر اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے مسلمان دیش کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی، آزادی، خوشحالی، غربت، تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ غلامی ہے۔ انگریز 200 سال ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، 200 سال اس کی صحیح جواب ہے۔ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے۔ اس وطن کی بنیاد میں کئی نسلوں کا خون شامل ہے۔ اس وطن کی بنیادوں میں کئی نسلوں کا خون شامل ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ یہاں پر 4 آپشنوں نے زیادہ، کم، برابر، مناسب، تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ 12 ہے۔ تعلیم انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں حکومت نہیں بلکہ خدمت کی جاتی ہے۔ محکمہ پولیس کی موجودگی سے عوام کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اسلامیات جو 10 کلاس سے شروع ہوگا اور 4تھی کلاس پر ختم ہوگا اس کے MCQs یہاں پر شیئر کر رہا ہوں۔
تو صورت الاحزاب میں کس واقعے کا ذکر یعنی کس غزوے کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ صورت الاحزاب قرآن مجید کی کون سی صورت ہے؟ تو یہ مدنی صورت ہے۔ احزاب کی معنی ہے گروہ، گروپ کو کہتے ہیں۔ احزاب کی واحد ہے حزب۔ غزوہ احزاب کون سی ہجری میں لڑی گئی؟ تو یہ 5ویں ہجری میں لڑی گئی۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے دفاع کیا مدینہ منورہ کا۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق۔ غزوہ احزاب میں خندق کودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ غزوہ احزاب میں مسلمان تقریباً کتنے دن محصور رہے؟ تقریباً 30 دن محصور رہے۔ غزوہ احزاب میں خندق کی گہرائی تھی 5 گز۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد تھی، یہ بعد میں کمنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی کو بھیجا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا اور مسیلمہ کی لشکر کو شکست دی، جس میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ عبد المالک بن مروان کے دور حکومت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار حارث دمشقی کذاب کو سزائے موت ہوئی۔ حاکم عراق محمد خالد بن عبداللہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار معیرہ بن سعید اور بیان بن سمان کو سزائے موت دی۔ تو غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ تو غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ غزوہ احزاب میں منافقین کی تعداد کتنی تھی؟ اس کے منافقین کی تعداد 70 تھی۔ غزوہ احزاب میں خندق کس کی سمت کودی گئی؟ شمال کی جانب، مدینہ کی شمال کی جانب خندق کودی گئی۔ غزوہ احزاب میں منافقین کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ المعوقین۔ واحد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام قرآن مجید کے نئے نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، جنہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بولا تھا یا بنایا تھا، تو وہ نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت زید کے والد کا نام ہے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید کا نام کس صورت مبارک میں آیا ہے؟ تو یہ صورت الاحزاب میں اس کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد ہے 11۔ صورت الاحزاب میں پیغمبر کی آبرو مبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی خاتم ہونے کا ذکر ہے۔ صورت الاحزاب میں جوف کے معنی ہیں پیٹ، ادغیا کے معنی ہے منہ بولے بیٹے، ادعوہم کے معنی ہے انہوں پکارو، تعمدت کے معنی ہے اس نے ارادہ کیا، اولو الارحام کے معنی ہے رشتہ دار، تظاہرون کے معنی ہیں تم ظاہر کرتے ہو، تظاہرون کے معنی تم ظاہر کرتے ہو، افواہ کے معنی ہیں منہ، اقصد کے معنی ہے زیادہ منصفانہ بات، اولا کے معنی ہے مقدم، مستورن کے معنی ہیں لکھا ہوا، ذات کے معنی ہیں ٹیڑھی ہو گئی، ابتلیہ کے معنی ہیں آزمائے گئے، اقطار کے معنی ہیں اطراف، یولون الادبار کے معنی ہے وہ پیٹ پھیرتے ہیں، یقسم کے معنی ہے بچاتا ہے، حلمہ کے معنی ہے آؤ، حلمہ کے معنی ہے آؤ، یقشا کے معنی ہے غشی طاری ہوتا ہے، ہدایت کے معنی ہے تیز، الاحزاب کے معنی ہے گروہ، الاعراب کے معنی ہے دیہاتی، عورتن کے معنی ہے غیر محفوظ، ذات کے معنی ہے زیادہ ہو گیا، نحبہ کے معنی ہے نظر، قذف کے معنی ہیں پھینکنا، عورتہ کے معنی ہے وارث بنایا، تسلیماً کے معنی ہے اطاعت، ردہ کے معنی ہیں لوٹنا، ظواہرو انہوں نے ساتھ دیا، تردنا کے معنی ہے تم چاہتی ہو، تعالین کے معنی ہے تم آؤ، اسرحکنہ میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحن رخصتی، اعدہ تیار کیا، ضعفین دگنا، کرنا قرار پکڑنا، الرجس ناپاکی، یقنتو فرما برداری اختیار کرنا، لستن تم نہیں ہو، القانتات فرما بردار عورتیں، المتصدقین صدقہ دینے والے، الخیرت اختیار، امسک تو روک رکھ، تخفی تم تو چھپاتا ہے، وطرن کے معنی ہے حاجت، مبدی کے معنی ہے ظاہر کرنے والا، خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی، بکرتن و اصیلہ کے معنی ہے صبح و شام، یلقونا کے معنی ہے ہم ملے، تعتدون کے معنی ہے تم عدت پورا کرتے ہو،
تحیتوں کے معنی ہیں تحفہ و دعا، سراج منیرن کے معنی ہے روشن چراغ و حبت اس نے ہبا کیا، ترجی تم پیچھے رکھے، غزلت تو نے راہدہ کیا، دعی تم کے معنی ہے تمہیں بلایا جائے، تعم تم کے معنی ہے تم نے کھانا کھا لیا ہے، فن تشرو کے معنی ہے منتشر ہو جاؤ، مستأنسینہ کے معنی ہے جی لگاتے ہو، یستخی کے معنی ہے وہ شرماتا ہے، اختملو کے معنی ہے انہوں نے بوجھ اٹھا لیا، جلابیب کے معنی ہے بڑی چادر، یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائے، المرجفون کے معنی افواہ پھیلانے والے، وما یدریکا کے معنی تجھے کیا خبر، براء کے معنی ہے بے غیب ثابت کرنا، قولا سدیدہ کی معنی ہے سیدھی بات، وجیہن بعزت، رزنا ہم نے پیش کیا، اشفقنا وہ ڈر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اصل نام تھا عبار، بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے جد امجد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کس پیغمبر کو خلیفۃ الارض کا لقب دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ درجہ ذیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیغمبر کو بادشاہت عطا کی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے۔ اس میں آپشن دیے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی 70 سال۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا لوہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عمر پائی 100 سال۔ اور کون سا پیغمبر تھا جو پرندے کی بولی جانتے تھے؟ تو وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ قرآن مجید میں کس پیغمبر کو خلیفہ کہا گیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ ذرہ کس پیغمبر کا ایجاد ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام۔ Pakistan came into being on the basis of sociology, ideology, chronology, none of these. The correct answer is ideology. The ideology that became the base for the creation of Pakistan is called ideology of Pakistan, جس کو ہم اردو میں نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ The ideology of Pakistan was simultaneously religious, political, economic. All of these option میں صحیح ہے۔ Base of ideology Pakistan is Islamic code of life. The factors from ideology are called source. The main source of ideology are three. The base of ideology of Pakistan and separate nationhood of the Muslim is Kalme Tawheed. Islam is code of life. Islam presents a solution of individual need, social, political, economical, all of these option ठीक है इसमें। The position of a human being in this world is that of vicegerent Khalifa of Allah. So both A and B option is correct. An Islamic state is founded on the democratic and democracy principle. Qaid Azam addressing the Shahi Darbar at CB on 14th February 1948. Qaid Azam elected as the President of Assembly in the session First Constitution Assembly of Pakistan is 11th August 1947. Muslim rule was established in the subcontinent in the beginning of 8th century. Who was the last Mughal emperor? The correct answer is Bahadur Shah Zafar. What was the name of trade company English merchant East India Company? Many nations got independence during the 20th century. Japanese lead their lives according to the theory of Buddhism. Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817. Where was Sir Syed Ahmad Khan born? Delhi. His father's name was Syed Muhammad Muttaqi. Jinnah was born 25th December 1876. Jinnah was born in Karachi. Jinnah's father's name is Pooja Jinnah. Allama Muhammad Iqbal was born in Sialkot. Allama Iqbal was born on November 9, 1877. Allama Iqbal's father's name is Sheikh Nur Muhammad. What is the other name of Lahore Resolution, Pakistan Resolution? The Pakistan Resolution was passed in which city? Lahore. At which place is Lahore was the Pakistan Resolution session held? Minto Park. What is the current name of Minto Park? The current name of Minto Park is Iqbal Park. The annual session of All India Muslim League was held in Lahore from 22nd March to 24 March 1940. Who presented Lahore Resolution on 23rd March 1940? Maulvi Fazl Haq. Land of Bengal is the title of Fazl Haq.
Lahore Resolution 23rd March 1940 was supported from the Sindh province by Abdullah Haroon. Lahore Resolution was approved on March 23rd. Who supported Lahore Resolution from Bihar? Muhammad Ismail. Who supported Lahore Resolution from Balochistan? Qazi Muhammad Isa. Who supported Lahore Resolution from NWFP? Aurangzeb Khan. Cripps Mission. When the Second World War started in 1939, the British government appointed a delegation Cripps Mission under whose chairmanship Stewart Cripps. Word synonym and antonyms. Abundant, synonym forsake, antonyms keep. Ask, question, answer. پہلے جو میں بتاؤں گا وہ اس کا مترادف ہوگا اور بعد میں جو لفظ آئے گا وہ اس کا متضاد ہوگا. ایبلٹی, اسکل, لینتھن. فرینڈ, کامریڈ, انمی. گیو, ڈونیٹ, ٹیک. گڈ, نائس, بیڈ. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں نشو و نما پانا, مدد کرنا, خدمت کرنا, پہلانا. تو اس کی صحیح معنی ہے نشو و نما پانا. زکوٰۃ اس ارکان اسلام میں کون سے نمبر پر ہے؟ تو یہ چوتھے نمبر پر ہے. زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ تو زکوٰۃ فرض عبادت ہے. زکوٰۃ سونے کی مقدار پر فرض ہوتی ہے 7.5 تولے اس کا نصاب ہے, اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے ہیں. کس صحابی نے زکوٰۃ کے منکرین سے جہاد کا اعلان کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں 8. زکوٰۃ ادا کرنے میں پہلی ترجیح دینی چاہیے رشتہ داروں کو. مصارف کے معنی ہیں خرچ کرنے کی جگہ. نہری زمین کی تیار شدہ فصل پر زکوٰۃ لازم ہے. تو جو نہری زمینیں ہوتی ہیں تو اس میں 20 پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. بارانی زمینوں پر 10 پر زکوٰۃ واجب ہے. رکاب کے معنی ہیں غلاموں کو آزاد کرنا. زکوٰۃ سماج میں فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے. صبر کے لغوی معنی ہے برداشت کرنا. شکر کے لغوی معنی ہے تعریف کرنا. لئن شکرتم ولأزیدنکم کا ترجمہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. ان اللہ مع الصابرین کے معنی ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. نعم العاب کا معنی ہیں اللہ کا بندہ. آئلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی. قرآن مجید میں رشتہ ازواج یعنی شوہر اور بیوی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. احسان کے معنی ہیں کہ لبند ہو کر محفوظ ہونا. اولاد کو شرک کے علاوہ والدین کا ہر امر ماننا چاہیے. ایک صاحب استطاعت مرد ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. ایک مسلمان پر قدرت رکھنے کے باوجود نکاح کرنا سنت ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میں گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. حدیث پاک میں 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہیں. ہجرت و جہاد. ہجرت کی معنی ہے منتقل ہونا. جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا. حدیث کی روح سے جہاد کی کس قسم کو جہاد اکبر کہا گیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد کو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کے لیے لفظ استعمال ہوا قتال. جہاد بالعلم کا مقصد ہے جہالت کا خاتمہ کرنا. جہاد کی سب سے مشکل صورت جہاد بالسیف ہے. جسم و جان کے ساتھ جہاد کرنے کو کہتے ہیں جہاد بالسیف. جہاد بالسیف کے لیے اور کون سا نام لیا جاتا ہے؟ عسکری جہاد. دینی رسائل وغیرہ شائع کرنا جہاد کی قسم ہے جہاد بالعلم. حضرت حبشہ نبوت کے 6 سال یعنی 6 سال نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا کہ حضرت حبشہ کا واقعہ ہوا. مسلمانوں نے پہلی ہجرت نبوت کے 6 سال میں کی تھی حبشہ کی طرف. قرآن مجید میں 3 قسم کی نفس کا تذکرہ ہوا ہے. نمبر 1 نفس مطمئنہ. نمبر 2 نفس لوامہ. نمبر 3 نفس امارہ. قرآن مجید کی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی اتری ہے.
اور نفس مطمئنہ وہ پاکیزہ نفس جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ اسے قیامت کے دن کوئی ڈر لاحق نہیں ہوگا، اس کا ذکر سورۃ الفجر میں آیا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب ہے وہ نفس جو برائی ہو جانے پر ملامت کرتا ہے، سورۃ القیامہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، اس کا ذکر سورۃ یوسف میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے نام پر 6 صورتیں آئی ہیں: یوسف، یونس، ہود، ابراہیم، محمد، نوح۔ قرآن مجید میں کل 25 رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے۔ حیوانات کے نام یا صفات پر 7 صورتیں آئی، جس کے نام یہ ہیں: سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورۃ نحل، سورۃ نمل، سورۃ عنکبوت، سورۃ عادیات، سورۃ فیل۔ مقامات کے نام پر 7 صورتیں آئی ہیں: سورۃ اعراف، سورۃ حجر، سورۃ بحقاف، سورۃ طور، سورۃ بلد، سورۃ کوثر، سورۃ تین۔ قرآن مجید کی صورت المائدہ میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی صورت مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کی صورت نساء میں ازواج کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی صورت حجرات میں بدگمانی، تجسس اور غیبت کی مذمت بیان کی گئی ہیں۔ صورت کاف میں ذوالقرنین کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ صورت مائدہ میں حابیل اور قابیل کا قصہ آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید پر حرکات زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگائے۔ قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کے 55 صفاتی اور 1 ذاتی نام ہے۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں پہلا سجدہ 9 پارے میں آیا ہوا ہے۔ آخری پارے میں 37ویں صورت اور 39 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں 8 بتوں کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 بار آیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو باب القرآن بھی کہتے ہیں۔ نماز باجماعت، روزہ قبلہ تبدیلی کا حکم، اسلام میں جبر نہیں کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں آیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے پردہ، حضرت زید کا نام اور خاتم النبیین کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ قرآن مجید کا پہلا حافظ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مکی صورتوں کی علامات: جس صورت میں کلّا آیا ہو، ہر وہ صورت جس کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہو، ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہو، سوائے سورہ بقرہ کے۔ دعا عربی زبان میں پکارنے اور مانگنے کو کہتے ہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے شہرب سے زیادہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ سورۃ کاف میں یہ ذکر وَأَنَّ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف: فقیر، مسکین، عاملین، مولۃ القلوب، رقاب، عازمین، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ رسالت کے معنی ہیں پیغام پہنچانے کے ہیں۔ فتح مکہ کب ہوا؟ تو 8 ہجری میں۔ فتح مکہ کو فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مجاہدین کا لشکر تھا؟ 10,000 کا۔ فتح مکہ کے دوران جب قریش ایک ٹولے نے مزاحمت کی تو اس ٹولے کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تو یہ قیادت جو تھے غالباً ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل۔ جس مسلمان ٹولے نے اکرمہ بن ابو جہل کا مقابلہ اس کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ جھڑپ میں کتنے کفار مارے گئے؟ تو 12۔ اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ جھڑپ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں کون سا قبیلہ مسلمانوں کا اتحادی تھا؟ بنو خزاعہ۔ مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا؟ مر زہران پر۔ خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ عثمان ابن طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھی۔ غزوہ حنین کس سن ہجری کو وقوع حضور ہوا؟ تو یہ 8 ہجری کو وقوع حضور ہوا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ آپشنس نے دیے ہیں گاؤں، شہر، قصبہ اور وادی، تو اس میں صحیح جواب جو ہے وہ وادی ہے۔ کس غزوے کا نام غزوہ حوازن بھی ہے؟ غزوہ حنین کا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ غزوہ حنین کن کے ساتھ لڑی گئی؟ تو یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ لڑی گئی۔ غزوہ حنین میں مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ غزوہ حنین میں کفار شکست کھانے کے بعد کتنے گروہ میں تقسیم ہو کر باہر نکلے؟ تو 2 لوگ باہر بھاگ کر